اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے۔ بڑا حسین عنوان مقرر ہوا حقوق مصطفیٰ بزبان امام احمد رضا۔ ایک چھوٹا سا اشارہ عمل کے اعتبار سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری، حضور کی رونق افروزی اور اس عالم میں تشریف لانا، اس کا ایک مقصد اللہ کریم نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ حضور کو شاہد و مبشر و نذیر بنا کر بھیجا، اوصاف حسنہ سے متصف کیا، کمالات عروج عطا کیے، اور اس کی بنیادی وجہ تاکہ لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں۔ تو ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا بنیادی اس پر جو حق ہے وہ یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مانے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں، جیسے ہو ان کے در پہ مٹ جائیے، ناتوانوں کچھ تو ہمت کیجیے۔ اچھا، اب اس ماننے میں جو ماننا کہلاتا ہے وہ یہ ہے کہ جس کو مانا جائے اس کی ہر بات کو مانا جائے، اور چونکہ عنوان حضور کی ذات ہے، یہاں ہر بات کہنا ہر اعتبار سے درست ہے، کیونکہ حضور کا ہر فرمان حق ہے۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ یقین رکھنا، اعتقاد کامل رکھنا کہ حضور علیہ السلام نے جو فرما دیا وہ حق ہے، میری عقل، میرا شعور، میرا فہم اس تک اسے رسائی ہو یا نہ ہو، تو یہ ہمیں جگہ جگہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کردار میں، سیرت میں، لیل و نہار میں اور ان کی تعلیم و تربیت میں نظر آتا ہے۔ عمل کے اعتبار سے دیکھیے، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک دعوت میں تشریف لے گئے تو وہاں پر بڑے گوشت کے کباب بنے ہوئے تھے، 7 پوریاں تھیں۔ طبی اعتبار سے بڑا گوشت آپ کے لیے، گائے کا گوشت مضر صحت تھا، لیکن یہ بھی حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں سے ہے اور حضور کی مبارک ادا میں سے ہے کہ سرکار کو کھانا پسند ہوتا تو تناول فرماتے، پسند نہ ہوتا تو حضور سے تناول نہ فرماتے، لیکن سرکار علیہ السلام نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ تو جو آپ کے ہمراہ تھے ان میں سے کسی نے عرض کیا، حضور میزبانوں سے کہہ دیں، تو فرمایا یہ وقت نہیں ہے، ان کا دل ٹوٹے گا، اس لیے میزبان کی دلجوئی کے لیے آپ نے وہ بھی تھوڑا سا پیس اور کچھ نوالے پوریوں کے تناول فرمائے۔ تھوڑے دنوں کے بعد گلا پھولنا شروع ہو گیا، اس کی سوجن کانوں تک آئی، بولنے میں دقت ہوئی، اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حنفی ہونے کا لطف آیا کہ سنتیں بھی امام کی اقتداء میں پڑھتے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اہل سنت کا امام ہے، اس نے اس مرض کے اندر بھی سنتوں کو نہیں چھوڑا۔ تو پھر یہ ہوا کہ دہلی سے حکیم بلایا گیا، اس نے معائنہ کیا تو اس نے کہا یہ وہی ہے، یہ وہی ہے۔ اب یہ وہی ہے کا پس منظر یہ ہے کہ طاعون میں گلا پھولتا ہے، سوجن کانوں تک آتی ہے، پھر خون شروع ہوتا ہے، اور تھوڑے دنوں کے بعد مریض جاں بحق ہو جاتا ہے۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھ کر گھر والوں میں ایک کوہرام و غم کی فضا ہوئی، لیکن میرا دل کہتا تھا کہ مجھے طاعون نہیں ہو سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ حضور پر نور علیہ السلام نے فرمایا، جو کسی کو، کسی آفت زدہ، مصیبت زدہ یا کسی مرض میں مبتلا فرد کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، تو پڑھنے والے کو کبھی بھی وہ مرض نہیں لگے گا۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے تو کئی طاعون زدہ افراد کو دیکھ کر یہ دعا پڑھی تھی، تو مجھے یہ مرض کیسے ہو سکتا تھا؟ چنانچہ اب کیا کہ دل ہی دل میں فرماتے ہیں رحمان کے دربار پہ دستک دی، عرض کی الہی اپنے حبیب کے فرمان کا سچ ظاہر کر دے،
اور اس طبیب کی بات کا کذب عیاں کر دے۔ فما کان میں آواز پڑی کہ سیاہ مرچ اور مسواک، چنانچہ لکھ کر دیا، سیاہ مرچ کو پیس کر مسواک کا برش بنا کر آپ کو پیش کیا گیا۔ تو ہونٹ بدقت کھلتے تھے، تھوڑے تھوڑے اس مسواک کو کیا تو منہ کھلتا گیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک قے آئی جس میں گلے میں موجود جمع شدہ سارا مواد نکلا، گلا کھل گیا۔ فرما کہاں ہے وہ دہلی کا حکیم جو کہتا تھا کہ اس فقیر کو طاعون ہے، طاعون نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح عشوب چشم کے معاملے میں بعض معالجین نے یہ کہا کہ یہ آنکھ تو ضائع ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت کے یہ لفظ قابل توجہ ہیں، فرماتے ہیں اس فقیر کا یقین حضور کی ذات پر اتنا کمزور نہیں تھا جو طبیب کی بات سن کر لڑکھڑا جاتا۔ تو یقین آقا علیہ السلام یہ حقوق میں سے ہے، امت پر لازم ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کے فرمان پر، حکم پر عمل کرے، چاہے اسے حالات اپنی سوچ کے مطابق کچھ دکھائی دیتے ہوں، لیکن سرکار کی اتباع میں اس جہاں میں بھی برکت ملے گی اور اگلے جہاں میں۔ ہاں یہاں ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ قید کر دیں گے، آپ کچھ بھی نہیں کرنے دیں گے، بسا اوقات حالات کچھ اور ہوں گے۔ دیکھیے جہاں رعایتیں ہیں وہ دروازے بھی کھلے ہیں، وہ چیپٹر بھی کھلے ہیں، ہر چیز کو واضح طور پر بیان کر دیا گیا، کسی قسم کا کوئی ابہام موجود نہیں ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو جو حضور علیہ السلام کے فرمان پر یقین تھا، اس کا ایک مشہور واقعہ اسی کراچی کے پہلو میں بہتے ہوئے سمندر کا ہے۔ ایک بار کا ذکر ملتا ہے کہ دوسری بار سفر حج سے واپسی پر اعلیٰ حضرت کی شہر کراچی میں بھی آمد ہوئی، لیکن تاریخ اس کی تفصیل ظاہر نہیں کرتی۔ خیر، اس میں پہلے سفر میں یہ والدین کے ساتھ تھا اور یہ بات واپسی پر ہوئی ہے۔ تو بعض لوگ ذوق خطابت میں واقعے کو سیاق و سباق سے ہٹا دیتے ہیں۔ یہ واقعہ واپسی حج پر اور پہلی بار حج سے واپسی پر ہوا کہ سمندر میں 3 دن طوفان رہا، اور طوفان ڈے بائی ڈے اس کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا، اور تیسرا دن ایسا تھا کہ کپتان نے اعلان کر دیا کہ کفن باندھ لیجئے، کلمہ و استغفار کا ورد کیجئے، اب بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ کیا حالت ہوگی یہ آپ سوچ سکتے ہیں۔ وہی ٹرنک کھل رہے ہیں اور وہ زمزم میں بھیگے ہوئے کفن وجود پہ سج رہے ہیں۔ تو ایسے میں اس پورے جہاز کے اندر ایک نوجوان حاجی ہے، اور وہ حاجی امام احمد رضا ہے، جس کے چہرے پر بقیہ سواروں جیسا اضطراب نہیں، بے قراری نہیں، کسی قسم کا ہیجان نہیں، اور وہ اطمینان قلبی کے ساتھ کہتے ہیں، اور یہ بات بھی قابل توجہ ہے، وہ کہتے کیا؟ وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہمارا جہاز نہیں ڈوبے گا۔ دیکھیے انشاء اللہ تعالی ہمارا جہاز نہیں ڈوبے گا، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، پر اللہ کی قسم جہاز نہیں ڈوبے گا۔ اور قسم کی کتنی قسمیں ہیں اور کس قسم پر کس قسم کا فتویٰ لگتا ہے، یہ اعلیٰ حضرت خوب جانتے تھے۔ اللہ کی قسم ہمارا جہاز نہیں ڈوبے گا۔ پھر دھیرے 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 تھوڑی دیر کے اندر ہی یوں کہیے کہ سمندر کی گستاخانہ موجوں نے ادب کے سانچے میں ڈھلنا شروع کیا، اور طوفان تھمنے لگا۔ وہ جہاز جو ہچکولے لے رہا تھا اس میں بھی کچھ اطمینان ہوا، اور یوں کپتان نے اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے اعلان کیا کہ اب ہم خطرے کے دائرے سے نکل چکے۔ اب یہاں پر اعلیٰ حضرت اس نوجوان حاجی امام احمد رضا کے والد ماجد حضور رئیس المتکلمین سیدی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ تو انہوں نے اعلیٰ حضرت کو بازو میں لیا اور کہا احمد رضا اتنی بڑی قسم کس بلبوتے پر؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مؤدبانہ طور پر جواب عرض کیا، حضور والا فقیر کو اپنے کسی عمل پر کوئی ناز اور مان نہیں، آپ کی برکت سے جو کتب احادیث کا مطالعہ کیا اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سفر پر روانہ ہوتے وقت جو دعائیں تلقین فرمائیں کہ یہ پڑھو، اور سواری پر سوار ہوتے وقت یہ پڑھو، اس سے سفر خیریت سے گزرے گا، بعد میں جو گھر والے ان کی بھی حفاظت رہے گی، اور تم بھی خیریت سے گھر واپس آ جاؤ گے۔ یہ امت پر حق ہے
کہ وہ حضور کے فرمان کو دل سے مانے۔ تو امام کہتے ہیں کہ میں وہ دعائیں پڑھ کے نکلا تھا۔ یہ سمندر اپنا مزاج بدل سکتا ہے، میرے کریم کے فرمان میں کوئی تغیر نہیں آ سکتا۔ تو یہ، اور پھر دیکھیں نا، وہ اگرچہ اس مقام پہ کھڑے کھڑے اعلیٰ حضرت نے یہ شعر نہیں کہا، لیکن آپ کے نعتیہ کلام کا حصہ ہے، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ یقین رکھا جائے، اور یقین بھی کیسا؟ یقین کامل، یہ امت پر حق ہے۔ تو بزبان احمد رضا کا عنوان تھا، میں نے عملی طور پر بھی آپ کے سامنے دو چیزیں رکھ دیں کہ یہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کار تھا۔ اور تیسری بات کہ تعقدت پسندیدہ ہے۔ ایک دعوت میں تشریف لے جانا ہوا، اور وہ مرید تھے اعلیٰ حضرت کے، اور فقر میں مبتلا تھے، تو انہوں نے بھی وہاں کے مزاج کے مطابق بڑے کباب، بڑے گوشت کے کباب، وہ بھی نہایت تیکھے، سرخ مرچ، اور وہ بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ استعمال نہیں کرتے تھے۔ تو ویسے کہا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت میں بڑی شدت تھی، کو فتاوی رضویہ کو پڑھے تو، اور تفصیل سے پڑھے تو نظر آئے گا جہاں شدت ہے وہاں ہے، اور جہاں نہیں ہے وہاں پھول کی پتی میں کیا نرمی ہوگی، جو مزاج اور ادائے امام احمد رضا میں ہے۔ خیر، تو اب مرید ہیں اعلیٰ حضرت کے، تو وہ کہتے حضور اس نے یہ کیا کیا؟ فرمایا اس کو کچھ نہیں کہنا۔ تو حضور آپ کیسے کھائیں گے؟ تو فرمایا ہمارے پاس، وہ کیا کہتے ہیں ان دوائیوں کو، اینٹی بائیوٹک، یا جس طرح یہ کرونا وائرس ہوا تو اس سے بچنے کے لیے ابتدائی طور پر کیا کہتے ہیں، یہ ڈوز لگوا لی جائے۔ تو یہاں روحانی شعبے کے اندر بھی یہ سارا کچھ موجود ہے نا۔ تو فرمایا ہمارے پاس دوا ہے، ہم وہ کر لیتے ہیں۔ تو حضور کیا کریں گے؟ تو آپ نے پڑھا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ سچ کہیے کہ یہ دعائیں ہمیں ازبر بھی ہوں، یاد بھی ہوں، اور ہم نے ان کی فضیلتیں بھی پڑھی ہوں، لیکن ذہنی و قلبی اعتقاد کی کیفیت کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس حق کو ادا بھی کیا ہے، اور اس حق کو ادا کرنے کی ترغیب بھی دی ہے کہ جان عالم علیہ السلام کے فرامین اقدس پر چونکہ چنانچہ کہہ کے نہ گزرا جائے، بلکہ اس کو حد درجہ تک پہنچ کر اس پر اعتقاد کامل رکھا جائے۔ اور یہاں بڑا دلچسپ جملہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ جو اعلیٰ حضرت کے ساتھ خادم گئے تھے تو میزبان ان کے پیر بھائی ہوئے، تو انہوں نے الگ لے جا کر کہا کہ جب تمہارے حالات خراب ہیں اور تم کھانا ڈھنگ کا دے نہیں سکتے تو اعلیٰ حضرت کی دعوت کیوں کی؟ اس کا برجستہ جواب سنیے، کیا کمال تھا۔ کہا حالات خراب ہیں تبھی تو اعلیٰ حضرت کی دعوت کی ہے نا، کہ امام گھر میں قدم رنجہ ہو جائیں اور اللہ کریم کی برکت شامل حال ہو جائے۔ تو یہ اہل عقیدت اور اہل محبت کا ایک رمز ہے، ایک طریقہ ہے اور ایک انداز ہے۔ تو بس یہی ریکویسٹ ہے۔ ہمارے پنجاب کے صوفی شاعر نے کہا، باب اللہ شاہ نے گل ایک نقطے وچ مک دی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نقطہ سمجھ میں آ جائے تو پھر دل کی دنیا بدل جاتی ہے، وگرنہ ہزاروں دفتر بھی جب بے اثر بات ہوتی ہے اور دل پہ اثر نہ ہو تو پھر ہزاروں دفتر بھی بے اثر رہ جاتے ہیں۔ یقین سیدی اعلیٰ حضرت کے ہاں نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر یقین ہے، اور وہ بے یقین نہیں رہنے دیتے، بے یقین نہیں رہنے دیتے۔ وہ یہ کہتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب ماشاءاللہ حضرت محترم المقام ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب ابھی 1-2 کمروں کا لائبریری کا ہم وزٹ کر کے آئے ہیں، بڑی خوشی ہوئی اور بڑی اچھی بات ہے کہ اس خوبصورت ماحول میں یہ کوئی لکھا ہوا تو نہیں آیا کہ دین کی تعلیم ٹوٹی ہوئی صفوں پر ہی ہو۔ اب تو شوز کی دکانیں اعلیٰ بن گئیں کہ وہاں اے سی لگ گئے تو جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں ایسا ماحول کیوں نہیں ہوگا؟ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ خدا جانے کہ یہ عادت فقر اور مفلسی و غربت دین کی تعلیم میں کون تھے کہ جنہوں نے آنکھیں بند کر کے ڈال دی، وگرنہ یہی دین ہے کہ امام مالک رضی اللہ عنہ کے دروازے پر وہ مسئلہ پوچھنے آئے تو فرماتے پوچھو، اس نے ذاتی گفتگو کرنی ہے، امور فقہ کا سوال پوچھنا ہے، یا جانے جانا کہ میٹھے بول حدیث شریف کی بات سوچنی ہے۔
تو جب یہ کہا جاتا کہ وہ حدیث شریف لینے آیا ہے تو فرماتے اسے بٹھاؤ، غسل کرتے، لباس جدید پہنتے، جبہ پہنتے، امامہ شریف باندھتے، تخت رکھا جاتا، لبان دکائی جاتی، جب ماحول خوشبودار ہوتا تو پھر امام مالک بیٹھ کر حدیث شریف پڑھاتے۔ تو طریقے تو اسلاف کی طرز میں موجود ہیں، لیکن آنا گلستان میں تمہیں نے چھوڑ دیا، وگرنہ پھولوں میں خوشبو اب بھی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بے یقین نہیں رہنے دیتے، چنانچہ اگرچہ نو، وہ کہتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، دوسری بات ہی کوئی نہیں ہے، واللہ وہ سن لیں گے، نہ صرف سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ فریاد کا مطلب مدد کو پہنچیں گے۔ اب حقوق مصطفیٰ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اتنا بھی ہو جو کوئی، صرف اتنا، زیادہ نہیں۔ ایسے بازو لہرا لہرا کے پکارنے کا ضروری نہیں ہے کہ جب تک دایاں ہاتھ کھڑا نہیں کریں گے بایاں کر کے کھڑا کر کے نہیں پکاریں گے۔ یا جیسے ہم نے محفلوں میں یہ سیکھ لیا کچھ کہ کہتے ہیں کہ اتنی آواز میں درود پڑھو کہ مدینے پہنچ جائے۔ اچھا پھر اعلیٰ حضرت کا جو شعر سلام ہے اس میں بھی لوگوں نے ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، یہ شعر بنا ہے۔ میں نہیں کہتا یہ معاذ اللہ کو ناجائز و حرام ہے، پر امام کا تصور عشق جدا ہے۔ وہ کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہاں بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کوئی شور شار ڈالنے کی ضرورت نہیں، حضور سے عرض کرنا ہے تو پہلے 20 بیگوں کی نیاز بھی لازم نہیں، 1000 بندہ اکٹھا کر کے اور 1.5 لاکھ یا 1.25 لاکھ مرتبہ درود تنجینا کا ختم بھی ضروری نہیں، بس اتنا بھی ہو جو کوئی آہ کرے دل سے، بس اتنا ہے۔ اور شروع میں کیا واللہ وہ سن لیں گے، یہ چھوٹی سی بات نہیں، یہاں بھی قسم کھا کے کہا ہے اللہ کی قسم وہ سن لیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں یقین کامل بخشے، حضور کی ذات پر پورا بھروسہ عطا فرمائے، یقین عطا فرمائے، اسی یقین میں جینا، اسی میں مرنا مرحمت فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب کو اس پروگرام کے انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ حضرت ڈاکٹر صاحب کو، آپ کے جملہ رفقا کو بھی سلامت رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دو پردہ دکھا دو چہرہ